بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ بریکنگ سٹوری ہے جو ابھی ایمرج ہوئی ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 5 دن تک وہ ایران پر حملے بند کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بڑی ایک تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی، اپنے سوشل میڈیا پر بھی لکھا ہے کہ ایک رسپیکٹیبل ایرانی لیڈر سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 5 دن مذاکرات کو دیے جانے چاہیے، اور جو انرجی انفراسٹرکچر اور جو دوسری اہم تنصیبات ہیں ان پر ایران حملے بند کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل سے ہماری بات ہو گئی ہے، اسرائیل بہت خوش ہے، اور یہ اس کے نتیجے میں جو امن آئے گا پورا خطہ اس کا بینیفیشری ہوگا۔ اچھا، اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو ہے جو انہوں نے کی ہے، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ امریکہ کیا یہ سمجھ چکا تھا کہ اب ایران کو شکست دینا مشکل ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس پر ابتدا سے نظر ڈالیں تو جو ایکچولی جو ان کا سب سے پہلے جو اعلان آیا تھا وہ تھا ریجیم چینج، کہ ایران پر حملہ اس لیے کیا گیا کہ ریجیم چینج کی جائے، اور وہاں پر جو گروپ ہے حکمرانوں کا وہ اس نے دنیا کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور ایران جو ہے وہ نیوکلیر بم بنانے کے بالکل قریب ہے۔ یہ وہی گفتگو تھی جو وہ کرتے رہے پہلے جب عراق پر حملہ کیا تھا، لیکن جو وقت گزرتا گیا تو اہداف چینج ہوتے گئے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی نیوکلیئر کیپیبلٹی، ہمیں یورینیم چاہیے، انرچ یورینیم چاہیے۔ پھر کہا گیا کہ جو میزائل ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں ان کے پاس، اور یہ خبریں چلوائی گئیں کہ ڈیگو گارسیا پر میزائل آ رہا ہے، لندن پر پھینک سکتے ہیں، امریکہ پر پھینک سکتے ہیں، اور پورا ایک جس طریقے سے ایک مانسٹر بنا کے ایران کو پیش کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا۔ لیکن ایک تو باوجود اس کے کہ انتہائی سخت بامبنگ کی انہوں نے، امریکہ جو ابنائے ہرمز ہے اس کو نہیں کھلوا سکا۔ اب یہ فیکٹس ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا کہ ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ یہاں سے انشور کریں گے کہ تیل جو ہے وہ گزرے، کوئی سامنے نہیں آیا، جاپان سامنے نہیں آیا، یورپ سامنے نہیں آیا، کسی ملک نے بھی نہیں ان کو اس طرح کی فوجیں فراہم کی کہ جو ایران کی فوجی کارروائی میں شریک ہوتا اور آبنائے ہرمز کو وہ کھولتے اور وہاں سے تیل نکلتا۔ مکمل اگر دیکھا جائے تو امریکہ جو ہے آئسولیشن میں چلا گیا، یورپ کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی، آسٹریلیا نے کوئی ان کی مدد نہیں کی، چائنا کے ساتھ جو گفتگو ہونی تھی صدر ٹرمپ کی وہ آگے چلی گئی، رشیا کا جو تیل کی سینکشنز تھی وہ اٹھا لی گئیں، ایون ایرانین تیل پہ جو سینکشنز تھی ان کو بھی اٹھایا گیا، اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ میں چاہ رہا تھا کہ سسٹم میں تیل آئے تاکہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ دنیا میں ٹھیک ہوں، اور یہ جو $14 بلین کا ہم نے ان کو اجازت دی ایکسپورٹ کی، وہ $14 بلین ان کو نہیں مل سکتے تھے، وہ بینکوں میں پڑے رہنے تھے، کیونکہ بینکس کے اوپر ایران کے ساتھ کاروبار کرنے پر سینکشنز ہیں۔ تو طویل گفتگو ان کی، اور اس میں وہ یہی اس وقت گفتگو کے ذریعے دنیا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہم کر رہے ہیں مذاکرات، اور 5 دن ہم نے دیے ہیں، اور ہو سکتا ہے مذاکرات کا نتیجہ اس سے پہلے نکل آئے، لیکن پوری دنیا کا میڈیا یہ چیخ رہا ہے، پوری دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو یہاں سے وے آؤٹ چاہیے تھا، اور اس میں ایک بنیادی وجہ کل رات کے جو 2 اٹیک ہیں، جس وقت ایران کی جو نیوکلیئر انسٹالیشن جہاں پر تھی وہاں پر حملہ ہوا، تو اس کے جواب میں ڈیمون اور ایرڈ وہاں پر حملہ ہوا اسرائیل میں، اور وہاں جو ان کا سسٹم تھا میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کا وہ ناکام ہو گیا، اور وہاں پر تمام آپ وہ ویژولز دیکھ چکے ہیں، ایک بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، اور بتایا جاتا ہے کہ 200 سے زیادہ بندے زخمی ہوئے، لیکن کیونکہ اسرائیل کے اندر ایک بہت خوفناک سینسرشپ ہے تو وہ اب 200 بندوں کے زخمی ہونے کی خبر تو آ گئی، لیکن وہاں پر جو ہلاکتیں ہوئیں، جو ذرائع مختلف جو سوشل میڈیا پر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم 2 درجن جو ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے وہ بھی وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ایک سچویشن تبدیل ہو رہی تھی، اور پھر اس کے بعد جو واقعہ ہوا، دیکھیں F-35 فائٹر
اس کو ہٹ کیا ایرانین میزائل نے. یہ بہت بڑی بات ہے, وہ نظر نہیں آتے لیکن ان کو ہٹ کیا گیا, اور جس میزائل نے ان کو ہٹ کیا وہ بڑا کوئی لوائٹرنگ والا اس کا نام ہے, لوائٹرنگ میزائل. کوئی بہت زیادہ ایکسپینسو, کوئی مہنگا نہیں ہے, لیکن ایک ملٹی ملین ڈالر جو ایسٹ تھا اس کو انہوں نے گرایا. پھر اس کے بعد وہ جہاز لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا. پھر ایک ہیلی کاپٹر بھی گرا, اس میں بھی آفیشلز تھے, مختلف آفیشل. تو اب جب امریکہ نے یہ کہا کہ وہ انرجی جو ہے $10 بلین کا وہ پلانٹ ہے, جو گریڈ ہاؤس ہے ایران کا, جس پر امریکہ نے کہا حملہ کرے گا, تو ایران نے کہا کہ پھر کسی کا بھی نہیں بچے گا. تو اس پر خاصا امریکنز جو تھے وہ خاصے نروس تھے. اب یہ جو مذاکرات, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے امریکہ کو ہرا دیا, ایران نے امریکہ کو آئسولیٹ کر دیا, اور اسرائیل بھی ایک امریکہ کا دم چھلا ہے اور انہی کے ساتھ وہ اس وقت ہے. لیکن ایران نے یہ ثابت کیا ہے اور پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے. دیکھیں ذرا بجٹ کا آپ ذرا اندازہ لگائیں. ایران کا جو ٹوٹل ڈیفنس بجٹ ہے وہ $8 بلین ہے, جبکہ امریکہ کا $1 ٹریلین سے زیادہ ہے. تو ایک دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے ایران نے ایک اپنی اسٹریٹجی بنائی کہ سول سپر پاور ہے دنیا کی, ٹریلینز آف ڈالر کا اس کا بجٹ ہے, لیکن $8 بلین کے بجٹ سے ایران نے 20 دنوں تک اس جنگ کا مقابلہ کیا. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ دعوے کہ جی ہم نے ٹوٹل برباد کر دیا ہے, میزائل سسٹم برباد کر دیا ہے, ان کی ایئر فورس برباد کر دی ہے, ان کی نیوی برباد کر دی ہے, یہ بالکل غلط. اس لیے کہ جیسے ہی اسرائیل کا حملہ ہوتا تھا اسی وقت جواب میں ایران جو ہے وہ حملہ کرتا تھا اسرائیل کے اوپر. 66 جو میزائل اٹیک ہیں ان 20 دنوں میں وہ کیے ہیں ایران نے, اور آخری جو اٹیکس تھے ان میں انہوں نے جو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کو انہوں نے بریک کیا, اور آفیشلی پبلکلی اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہم کس طرح سے ناکام ہوئے. تو نئے جو ان کی ٹیکنالوجی, کیونکہ جو میزائل بنکر ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 500 میٹر نیچے ہیں, اور جو ڈیزی کٹر یا ان کا جو بڑا جو مہلک ہتھیار ہے جو B-52 سے گرایا جاتا ہے وہ صرف 60 میٹر تک نیچے جا سکتا ہے. تو ایکچولی جو ایران کے میزائل ہیں وہ محفوظ ہیں, اور بھی کوئی ٹیکنالوجی ان کے پاس جو بھی ہے وہ محفوظ ہے. اور ایران نے اب اس وقت امریکہ کو یہ مجبور کر دیا کہ وہ خود حملے بند کرے. امریکہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے ہم سے بات کی, کس سے بات کی یہ نہیں بتا رہے, لیکن ایرانین نے ابھی آفیشیل کوئی ری ایکشن تو نہیں دیا, لیکن ان کی جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی وارفیئر ہے, کچھ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. ہم بالکل ان سے بات نہیں کریں گے جب تک ایک مکمل اس طرح کی کوئی سیز فائر نہیں ہوتا کہ جس میں یہ گارنٹی دی جائے کہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا. لیکن پھر میں یہ کہوں یہ آفیشیل ابھی تک کوئی ریسپانس نہیں ہے. یہ ایجنسیز جو نیوز ایجنسیز ہیں ان میں ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں چل رہی ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے قابل احترام لیڈر یہ کہا ہے کہ ایران کے قابل احترام لیڈر جو رجیم چینج کی بات کر رہے تھے ان کو دہشت گرد قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اوبلیٹریٹنگ, یعنی ہم ان کا بالکل صفایا کر رہے ہیں, صفحہ ہستی سے مٹا رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قابل احترام. یہ سب کے لیے درس ہے, یہ ہمارے لیے بھی درس ہے, آپ کے لیے بھی درس ہے, اور خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کے لیے. ایران ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس نے دنیا کی سول سپر پاور کے ساتھ جس طرح جنگ کی ہے, جس طرح وہ لڑے ہیں ان کے ساتھ, دنیا میں ایک مثال پیدا کر دی. اور میرا خیال ہے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہاں پر ہمارے شیعہ حضرات سے ذرا سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ ایران چلے جائیں یا پاکستان آ جائیں یا کہیں اور چلے جائیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران نے جو ایک ابھی تک ریزسٹنس شو کیا اور جس طرح امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے, یہ پوری دنیا اس کو دیکھے گی, اور امریکہ کی کریڈیبلٹی بہت متاثر ہوئی. اب تائیوان بھی یہ سوچے گا کہ میں چائنا کے ساتھ پھڈا میں نے ڈالا ہوا ہے, تو یہ جو ایک ایران کو قابو نہیں کر سکے تو یہ میری کیا حفاظت کرے گا. یورپ بھی علیحدہ ہو گیا امریکہ سے, اور بالکل انہوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, پوری دنیا جو ہے اس نے یہ سب کچھ وہ دیکھا, اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا گلوبل پالیٹکس پہ. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو طاقت کے نشے میں ایک بدمست ہاتھی اور سانڈ کی طرح گھسا تھا ایران کو برباد کرنے کے لیے, ایرانی قوم نے بڑی بہادری سے یکسوئی کے ساتھ مقابلہ کیا.
دیکھیں جب قوم ایک ہو جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تو درس کیا ہے، سبق کیا ہے؟ پاکستان کو بھی ایک ہونا ہے. آپ نے سب سے بڑا لیڈر جیل میں ڈالا ہوا ہے، سب سے بڑی جماعت کو آپ مار رہے ہیں، قوم کو آپ کیسے ایک کریں گے؟ سوچیں، دیکھیں کس طرح ایران لڑا ہے. اور وہ جو تلسی گیبٹ آپ کا نام لے کے گئی ہے نا، خوش آمدیوں کو کوئی نہیں چھوڑتا. یہ جو آگے لمبے پڑے ہوئے ہیں نا، ان کو کوئی نہیں چھوڑتا، ان کی طرف آتے ہیں. ایک بنے، قوم کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو ختم کریں، جس کا جو حق ہے اس کو دیں، اور لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو انشور کریں. اور سیاسی بنیادوں پر جو وکٹمائزیشن ہے، جو دہشت گردی کے پرچے آپ درج کر رہے ہیں، ان سے پرہیز کریں، ان کو واپس لیں اور اس قوم کو جوڑیں اور ایران سے سبق حاصل کریں. اجازت اگلی ویڈیو تک.